شمال کے گھنے جنگلوں میں طرح طرح کے پرندے رہا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے منظر پر پرندوں کا بہت بڑا ڈیرا بن گیا تھا۔ رہنے کے لیے وہ درخت تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن ایک خطرناک سانپ کی دہشت سے سبھی پرندے بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کالے رنگ کا سانپ کالیا کے نام سے بہت مشہور ہو گیا تھا۔ وہ سانپ کبھی بھی وہاں پر رہنے والے پرندوں کے انڈے اور بچوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ بیچارے پرندے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے تھے اور روتے بھی لگتے رہ جاتے تھے۔ سبھی پرندے گھونسلوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کالیا نے ان کی کوششوں کو بیکار کر دیا۔ وہ موقع دیکھ کر گھونسلوں میں جا کر انڈے اور بچوں کو کھا لیتا تھا۔ ایک بار سبھی پرندے اکٹھا ہوئے۔ وہ تبھی کالیا سے اپنے انڈوں اور بچوں کو بچانے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ طوطا بولا، اس کالیا سے بچنے کے لیے یدی اس کی بل میں بہت سارے کانٹے ڈال دیے جائیں تو وہ باہر ہی نہیں نکل پائے گا۔ ارے طوطا بھائی، یہ بل جس میں کالیا رہتا ہے وہ اس کی اپنی بل نہیں ہے، وہ تو چوہوں نے بنائی تھی۔ کالیا نے تو اس کے اوپر قبضہ جما دیا ہے، چوہوں کو مار کر بھگا دیا ہے۔ چوہوں نے اس بل سے نکلنے کے لیے کئی راستے بنائے ہیں، اندر ہی اندر پوری سرنگ رہتی ہے، ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں کہ کتنے راستے ہیں۔ طوطا بولا، پھر کیا کیا جائے؟ میں تو سوچتی ہوں سانپ جب بل سے باہر نکلے ہم کو مل کر اس پر حملہ کر دینا چاہیے، ایسا وار کر دے کہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ ارے گوری بہن، کالیا بہت زہریلا ہے، اس کی ایک بوند زہر سے ہم سب کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ وہ تو جب بولتا ہے تب بھی زہر پھینکتا ہے۔ ایک بار تو اس نے شیر کی آنکھ میں زہر پھینک دیا تھا اور شیر اندھا ہو کر مر گیا۔ اب تو ہمیں یہاں کا بسیرا ہی چھوڑ دینا چاہیے، ہم اور ہمارے انڈے اور بچے دوسری جگہ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ارے بہن، تم بھی تو کچھ بولو، تمہاری چونچ بڑی لمبی اور نوکیلی ہے، درخت کے اندر سوراخ کر دیتی ہو۔ تم چاہو تو جھپٹا مار کر کالیا کے جسم پر بھی سوراخ کر سکتی ہو۔ ارے نہیں، وہ تو بڑا خطرناک ہے، اس کا کانٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ ارے بہن، آپ ڈرو مت، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ کالیا کو ہرانا ہے اور یہاں سے بھگانا ہے۔ تم نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، مجھے یاد ہے کئی بار تم نے طوطے اور باز کے بچوں کی جان بچائی ہے، بہت سے پرندوں کو آسرا بھی دیا ہے، اپنی چونچ کی مدد سے خطرناک چیل کو بھی مار بھگایا ہے، کئی پرندوں کا اجڑا ہوا گھر بسایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گا اور ہر حال میں کالیا کو دور بھگاؤں گا۔ طوطا بولا، ارے وہ دیکھو، گوری چڑیا کا بچہ گھونسلے سے باہر گرنے والا ہے، اسے بچا لو۔ اتنے میں گلابی چڑیا نے اپنی چونچ اس گھونسلے کی طرف کر دی۔ تبھی ایک چمتکار ہوا، چونچ کی لمبائی بڑھتی چلی گئی اور چڑیا کے گھونسلے تک پہنچ گئی۔ چھوٹا بچہ گرنے ہی والا تھا، اسی دوران گلابی چڑیا نے لمبی چونچ سے اسے بچا لیا۔ اس نے بچے کو گھونسلے کے اندر بحفاظت پہنچا دیا۔ سبھی پرندے خوشی سے چہکنے لگے اور چڑیا بولی، چڑیا بہن، بہت بہت شکریہ، تم نے اپنی چونچ کا جادو دکھا دیا، تم نے میرے بچے کو فوراً سے بچا لیا۔ کوئل بولی، ارے واہ بہن، کمال کی جادوگری دکھائی ہے، بڑی چھپی رستم نکلی ہو، تم نے یہ ہنر کس سے سیکھا؟ چونچ کو 5 فٹ لمبا بنا دیا۔ طوطا بولا، ہاں بولو، یہ جادو کس نے کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو بس سوچا اور چونچ نے کر دکھایا۔ مجھے بڑی خوشی ہے
کہ ننھا پیارا بچہ گرنے سے بچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شام ہو گئی۔ طوطے کی نظر کالیا کی بل پر پڑ گئی۔ اس میں ہلچل ہوئی اور کالیا باہر نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ درخت پر چڑھنے لگا۔ طوطے کا غصہ بھی بڑھنے لگا۔ وہ چلایا اور گلابی چڑیا کو بلایا۔ چڑیا بہن جلدی آؤ، چلو کالیا کو یہاں سے بھگاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے انڈے اور بچوں کو ختم کر رہا ہے، اس کی پٹائی کرو، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ انڈوں اور بچوں کو کھاؤں گا اور کھا کر بل میں گھس جاؤں گا۔ جان کی اپنی خیر کرو، دیکھو مجھ سے بھیڑو مت۔ سبھی پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کے پاس حیران ہو کر نکل آئے۔ گلابی چڑیا بھی سامنے آ گئی۔ چڑیا بولی، دیکھ کالیا، تو نے بہت ظلم کر لیا، اب تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تیری حالت کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ تم سب میرے سامنے چینٹی جیسے ہو، میرا زہر تمہیں ختم کر دے گا۔ ارے او گلابی چڑیا، تو اپنی زبان بند رکھ اور گھر رہ، ورنہ میں پہلے تیرا شکار کروں گا، اس کے بعد انڈوں اور بچوں کو کھا لوں گا۔ کالیا پکارنے لگا اور بچے ڈرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈر کر بلکنے لگے۔ کالیا ایک گھونسلے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ ایک نوکیلی چیز نے اس کے گلے میں سوراخ کر دیا۔ ہائے مر گیا رے، کس نے لمبا سوجا تن میں گھسا دیا۔ ہائے باپ رے، مت مارو مجھے، مت مارو۔ سبھی نے دیکھا کہ گلابی چڑیا کی لمبی چونچ لگاتار کالیا پر وار کر رہی تھی، جیسے سلائی کی مشین کی سوئی چل رہی ہو۔ کالیا لہو لہان ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور وہاں سبھی پرندے خوش ہو رہے تھے۔ آج ان کے دشمن کا سب سے برا حال ہو رہا تھا۔ او کالیا، تو نے بڑا ظلم کر لیا، اب اگر دوبارہ یہاں کا رخ کیا تو سمجھو تمہارا اوپر کا ٹکٹ کٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، تمہاری چونچ کی دھار تو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی اس درخت کے آس پاس نہیں دکھوں گا۔ درخت تو کیا، میں اس جنگل میں بھی نہیں دکھوں گا۔ اسی طرح گلابی چڑیا کی چونچ کی جادوئی وار سے کالیا پریشان ہو کر جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ سبھی پرندے خوش ہو کر رہنے لگے اور گلابی چڑیا کے گیت گانے لگے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.